الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ایک مرتبہ پھر اقرا حفاظ وائس سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ کو جماعت دہن کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے 12 تک کی تلاوت کی ہے. سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے لفظی ترجمہ پیش کریں گے. عنوان ہے الایمان باللہ تعالی، اور اس عنوان کے تحت خدا کی ہستی اور اس کے وجود پر کائنات کی مختلف چیزوں سے استدلال، آسمان اور زمین کی تخلیق، ان کے فوائد اور ان کا مسخر ہونا، اس کے تحت یہ آیتیں اور آئندہ بھی اس عنوان کے تحت آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو سب سے پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا. آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو، کفر کا معاملہ کرتے ہو. قل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لتکفرون یہ فعل مضارع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. خلقہ فعل ماضی اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وتجعلون اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو. تجعلون یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ذالک رب العالمین، اس میں اشارہ استعمال کیا گیا. ذالک وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، عالمین جمع ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں. جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وبارک فیہا یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس نے اس میں برکت ڈال دی. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اس نے اس میں یعنی زمین میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کیں، یہ سب 4 دن میں. قدر بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. سواء للسائلین تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر جمع ہے. ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ متوجہ ہوا، استوا آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور وہ آسمان اس وقت کیسا تھا؟ وہی دخان، یہ دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لها وللارض، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آسمان اور زمین کو کہا ائتیا طوعا او کرہا. یہ فعل امر تثنیہ
حاضر کا صیغہ ہے کہ آ جاؤ، چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی. قالتا، ان دونوں نے کہا، یعنی زمین اور آسمان نے. فعل ماضی تثنیہ کا صیغہ ہے. اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی آتے ہیں. وقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر چنانچہ اس نے 2 دن میں قضا فیصلہ کیا. فیصلہ کرنا. قضا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اپنے فیصلے کے تحت 7 سماوات 7 آسمان بنائے 2 دن میں. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیجا. اوحا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حکم بھیجا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم نے قریب والے آسمان، سماء الدنیا قریب والے آسمان کو ہم نے سجایا. زینا، ہم نے سجایا. بمصابیح، چراغوں سے، یعنی یہ جو ستارے وغیرہ ہیں ان سے، اور اسے خوب محفوظ کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ نپی تلی منصوبہ بندی ہے. کس کی منصوبہ بندی ہے؟ جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی مکمل. اب ہم ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ، یہ پہلی آیت ہے، آیت نمبر 9، کہ کہہ دیجئے کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں. جعل فیہا رواسیہ من فوقہا، زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں. وبارک فیہا، اور اس میں برکت ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ غذائیں پیدا کی. یہ سب کچھ 4 دن میں، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لہا، اور اس سے زمین، یعنی آسمان اور زمین سے اس نے کہا، اللہ نے کہا کہ چلے آؤ خوشی سے یا زبردستی. دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں. چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا. اور ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بنتی ہے جس کا اقتدار بھی کامل اور جس کا علم بھی مکمل. اب ہم آپ کے سامنے ان آیات کی تفسیر مختصراً بیان کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ان آیات کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ سوال کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کتنے دن میں ہوئی، یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے یہودیوں نے پوچھا تھا، اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرما دی. لیکن آخر میں یہ یہودی یہ کہنے لگے کہ آپ نے ایک بات جو ہے وہ نہیں کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہیں کہی، باقی جو سب باتیں آپ نے ٹھیک کہیں، ایک بات نہیں کہی. وہ کیا تھی؟ نعوذ باللہ، یہ یہودیوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے آرام کیا. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ تک، یعنی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس میں کوئی تھکان نہیں ہوئی، اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے. یعنی ایسی بیکار اور فضول بات انہوں نے کی کہ اللہ کو آرام کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ. تو آپ کو اس سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس پر آپ صبر کیجئے. آپ کو صبر کی تلقین کی گئی.
تو پہلی بات تو یہ ہوئی، میں نے یہ بتا دیا آپ کے سامنے کہ یہ سوال یہودیوں نے کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بیان فرمایا، کئی مقامات پر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ اعراف میں بیان فرمایا، سورہ فرقان میں، سورہ ہود میں، سورہ یونس میں، سورہ حدید وغیرہ میں۔ پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گی کہ یہ 6 دن، یہ اس وقت تو سورج نہیں تھا، تو یہ 6 دن کس طرح؟ ہم تو شمار کرتے ہیں نا، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ایک مقررہ وقت ہے، تو اس سے ہم دن شمار کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو سورج تھا ہی نہیں، تو اس وقت دن کس طرح کا ہوگا؟ سیدھی اور صاف سی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنوں کا حساب سورج کے طلوع و غروب کی بجائے کسی اور معیار پر ہوتا تھا، جس کا ٹھیک ٹھیک علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی یہ بات ہے کہ اس وقت دنوں کا اعتبار اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون، بس جب ارادہ ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اتنا ہی تو بس وہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ 6 دن میں تخلیق کیوں ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ ارادہ ہی کر لیتے، بس ارادہ کرتے، حکم دیتے تو ہو جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ ایک ہی لمحے میں سب کچھ پیدا فرما دیتے، لیکن اس عمل کے ذریعے، یعنی یہ 6 دن میں جو تخلیق ہوئی، اس کے ذریعے انسان کو بھی جلد بازی کے بجائے اطمینان اور وقار کے ساتھ کام کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ایک بات اور، پتہ نہیں نہ جانے کتنی حکمتیں ہوں گی جن کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو 2 سوال، ایک یہ کہ اس وقت دنوں کا حساب کیسے تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں یہ کیوں پیدا کی، اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تیسری جو بات ہے وہ للسائلین سے کیا مراد ہے؟ للسائلین سے کیا مراد ہے؟ تو جن حضرات نے سواء للسائلین کا تعلق جو ہے 40 ایام اس کے ساتھ قرار دیا، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ زمین اور آسمان کی تخلیق کے متعلق آپ سے سوالات کر رہے ہیں وہ مراد ہیں، جیسے کہ یہودیوں کا سوال کرنا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ یہودی نے یہ سوال کیا تھا، یا دنیا میں کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی سوال کرے گا تو اس کو جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا کہ تخلیق 6 دن میں ہوئی، 2 دن میں یہ ہوا، 2 دن میں یہ ہوا، 2 دن میں یہ ہوا۔ ایک مطلب تو مفسرین نے یہ ذکر کیا، اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ للسائلین کا تعلق قدر فیہا اقواتہا کے ساتھ قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سائلین کے معنی طالبین و محتاجین کے لیے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اجناس و اقسام، جو بھی ضروریات، انسانی ضروریات پیدا فرمائی ہیں مختلف قسم کی، یہ ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ان کے طالب اور حاجت مند ہیں، اور چونکہ طالب و محتاج عادتاً سوال کیا کرتا ہے، اس لیے اس کو سائلین کے لفظ سے تعبیر کر دیا کہ بھئی جو محتاج ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہی ہے، اور انسان کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو ہر زمانے میں مختلف چیزوں کی ضرورت رہی ہے۔ اب اس وقت دنیا میں تیل کی ضرورت ہے، گیس کی ضرورت ہے، اس سے پہلے نہیں تھی، کسی زمانے میں تھی نہیں، کسی زمانے میں اور چیزوں کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی زمین سے مہیا فرما دی، ان کو بھی زمین میں رکھا۔ تو جو انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پھیلا دی ہیں۔ اس کی میں ابھی آپ کے سامنے تفسیر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ قدر فیہا اقواتہا، اس کا کیا معنی ہے کہ توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمین کے ہر حصے میں کچھ نہ کچھ چیزیں، کچھ نہ کچھ معدنیات، کچھ اجناس، کہیں پھل، کہیں اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یعنی ہر حصہ زمین کی کچھ خصوصیات ہو گئی، ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات ہیں، مختلف اقسام کی نباتات ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی علاقہ ہے بالکل صحرا ہے، وہاں کوئی گھاس کا ایک پتہ بھی نہیں اگ رہا، لیکن وہاں سے تیل نکل رہا ہے، اور وہاں کوئی زمینی پیداوار نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
نے وہاں سے تیل نکال دیا. اب وہ تیل بیچ رہے ہیں اور اپنی غذائی ضروریات اور دیگر ضروریات کے لیے جو روپیہ تیل سے آ رہا ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنی غذائی ضروریات اور دیگر ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح کہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں سونا رکھ دیا، کہیں گیس رکھ دی، کہیں اللہ تعالیٰ نے تانبا رکھ دیا، کہیں کوئلہ رکھ دیا، مختلف کہیں ہیرے رکھ دیے، ہیروں کی کانیں نکل رہی ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی زمین کے حصے کو بہت زراعت کے لیے بہت اچھا بنا دیا، خوب پیداوار ہو رہی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص پھل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو ہے وہ مناسب کر دیا، وہاں کوئی خاص پھل پیدا ہو رہا ہے جو دنیا میں نہیں ہو رہا اور دنیا میں جا رہا ہے. کہیں جو آپ کے ڈرائی فروٹ ہے کہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف دنیا کی زمین کے مختلف حصوں کو تقسیم کر دیا اور ان میں مختلف چیزیں رکھ دیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ ہر خطے کے مزاجوں کی مناسبت سے بھی چیزیں پیدا کی گئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے سب خطوں اور ملکوں میں باہمی تجارت اور تعاون کی راہیں کھلیں گی. کوئی خطہ دوسرے خطے سے مستغنی نہیں ہوگا، باہمی احتیاج یعنی ایک دوسرے کے محتاج رہیں گے. اس طرح باہمی تعاون جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کی تعمیر ہو سکے گی. کوئی کسی کو جو ہے کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھتر نہیں سمجھے گا. اگر کسی چیز میں وہ بڑھتر ہے تو دوسری چیزوں میں وہ اس کا محتاج ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. تو ایک معنی تو یہ ہو گئے، اور اسی کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کر کے اس تفسیر کو نقل کر کے فرمایا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے آتاکم من کل ما سألتموہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں عطا فرمائیں جو تم نے مانگی. حالانکہ سب چیزیں تو اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مانگنے کی ہیں. سب چیزیں کیسے مانگی؟ کیونکہ یہاں بھی مانگنے سے مراد کیا ہے؟ حاجت مند ہونا ہے. سوال کرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جنہوں نے نہیں بھی مانگا، زبان سے نہیں مانگا، ان کو بھی عطا فرما دیے. تو یہاں حاجت مندی مراد ہے. سائلین سے مراد محتاجین ہیں، طالبین ہیں. اب ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم بات کہ یہ 6 دن کی جو تخلیق ہے اس کی بھی کچھ وضاحت صراحت ہو جائے. یہ بھی ایک انتہائی اہم ترین چیز تو یہی ہے ان آیات میں. تو اس سلسلے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ یعنی وہ ساری روایات جو احادیث میں آئی ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں جو ان 6 ایام کو ذکر کیا گیا اس میں سورہ نازعات جو ابھی آگے ہم انشاءاللہ اس کی آیات بھی انشاءاللہ اگلے درس پہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس میں اور ان آیات میں کچھ تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے. کہ اس میں فرمایا گیا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. یعنی آسمان کی تخلیق کو پہلے ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد زمین کی تخلیق کو، زمین کے بچھانے کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ جو ہے وہ فرق محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ فرق نہیں ہے، یہ فرق نہیں ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، اس میں کئی آیتیں کئی جگہیں انہوں نے ذکر کی تھی سوال کرنے والے نے کہ یہاں یہ فرق آ رہا ہے، یہاں یہ فرق آ رہا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی جو ہے وہ ذکر کیا کہ دیکھیں یہاں اس جگہ پر تو آسمان کی زمین کی تخلیق کو پہلے بیان کیا گیا اور سورہ نازعات میں جو ہے وہ آسمان کو پہلے بیان کیا گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کی ترتیب کے بیان میں بھی دراصل کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلے 2 دن میں زمین کا مادہ بنایا گیا، ٹھیک ہے، پھر آسمان کو 2 دن میں بنایا گیا، پھر زمین کی چیزیں پہاڑ، دریا، نہریں، باغات اور اس کے اندر معدنیات وغیرہ وغیرہ، صحرا، سمندر، یہ سب اس کے بعد 2 دن میں بنائے گئے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ زمین کا مادہ پہلے بنایا گیا، پہلے 2 دن میں زمین کا مادہ بنایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، پھر اس کو بنایا، اور پھر اس کے بعد یعنی آسمان کی تخلیق کے بعد پھر زمین کا جو پھیلانا تھا اور اس میں چیزوں کا جو رکھنا تھا، اس میں پہاڑ، دریا، سمندر
اور دیگر چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بعد میں آسمان کے بعد رکھیں، لیکن حقیقت میں زمین کا مادہ پہلے بنایا گیا، تو اس میں اب کوئی اختلاف نہیں رہا۔ یہ تفصیل ہے زمین اور آسمان کی تخلیق کی۔ اب ہم آخری بات کی طرف آتے ہیں، آخری بات سمجھیں اس کو، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو یوں فرمایا کہ چلے آؤ زبردستی یا خوشی خوشی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ خوشی خوشی چلے آتے ہیں، ہم خوشی خوشی آتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ زمین اور آسمان جو ہے وہ بولنے لگ گئے؟ تو مفسرین نے اس میں مختلف بحث کی ہے، اور سورہ احزاب میں بھی آخری جو رکوع ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، یہ کہ ہم نے جو امانت زمین اور آسمان کو جو دکھلائی اور ہم نے ان کو پیش کیا، اس امانت کو ان کے اوپر پیش کیا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، فابینا کہ ہم اس کو اٹھائیں، ان یحملنها، اور اس سے وہ ڈر گئے، قبول نہیں کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، اور یہاں میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ یہ مجازی طور پر ہے، حقیقی طور پر نہیں ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی مجاز نہیں ہے، سب اپنی حقیقت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں شعور اور ادراک پیدا کر دیا اس وقت، اور خطاب کے کو سمجھنے کا مادہ بھی پیدا فرما دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت بھی عطا فرما دی کہ جب ان کو پکار رہے ہیں تو وہ جواب بھی دیں۔ تفسیر بحر محیط میں اسی کو نقل کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہی تفسیر احسن اور بہتر ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد بعض کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ زمین کی طرف سے یہ جواب اس حصے زمین نے دیا جس پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور آسمان کے اس حصے نے جو بیت اللہ کے بالمقابل ہے، یعنی جس کو بیت العزت یا بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی گویائی کی قوت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، جانور آ کے بول رہے ہیں، کنکریاں بول رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تنا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ رو رہا ہے، اور اس کے رونے کو سارا مجمع سن رہا ہے، صحابہ سن رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ تو قوت گویائی ہی تو ہے، یہ اظہار تو ہے۔ جانور آ کے شکایت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سارے واقعات موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں، تو اس میں کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی اشکال کرے کہ آسمان اور زمین کیسے بول رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس وقت فہم و فراست، سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب آخری بات، جو سب سے آخری بات ہے، وہ یہ کہ یہ اتنی عظیم ذات جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اتنی ایک انسان مل کر کسی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے انسان ملتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے دنوں میں تعمیر ہوتی ہے۔ ایک روڈ بنتا ہے تو پتہ نہیں کتنے دنوں میں ایک روڈ بنتا ہے، ایک پل بنتا ہے تو پتہ نہیں کتنے دنوں میں، اور کتنی مشینری لگتی ہے، اور جب جا کے وہ تعمیر مکمل ہوتی ہے، اور کتنے لوگوں کا اس میں حصہ لگتا ہے۔ اور یہ آسمان اور زمین اتنے بڑے آدمی کہیں پر بھی چلا جائے آسمان ختم نہیں ہے، اور اتنی بڑی چھت جو بغیر کسی ستون کے موجود ہے، اور جس میں کبھی کوئی شگاف نہیں ہوا، کوئی دراڑ نہیں پڑی، ایسے ہی زمین، اور یہ ساری کائنات، اور آسمان پہ سورج کا نکلنا اور اپنے وقت مقررہ پہ نکلنا اور ڈوبنا، اور اسی طرح جو ہے وہ چاند کا اپنے مقررہ وقت پہ نکلنا اور گنتی پوری کرنا، اور یہ سارا نظام یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کر دیا۔ اس خالق کائنات کے ساتھ تم کیسے کسی اور کو شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ یہ کیسی بے وقوفی اور حماقت ہے جو تم کر رہے ہو؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی سے آغاز کیا اس سارے بیان کو۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، یہ کیسی بے وقوفی ہے، اور تم کیسی بے وقوفی کر رہے؟
سوچو تو صحیح، کوئی ہے ایسا جو آسمان اور زمین کو کیا ایک آدمی اپنا گھر اکیلے تعمیر نہیں کر سکتا تو آسمان اور زمین کو کیا بنائے گا؟ اور تم شریک کس کو ٹھہراتے ہو؟ کہیں تم بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، نہ ہل جل سکتے ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی وہ تمہارے محتاج ہیں، وہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم انبیاء علیہ السلام کو اگر خدا کا بیٹا سمجھتے ہو یا اور کسی طریقے سے ان کو شریک ٹھہراتے ہو تو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. امید ہے کہ یہ تفسیر آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. کوشش کی ہے کہ مختصراً آپ کے سامنے جو ہے یہ ان آیات کی تفسیر میں بیان کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.